اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل: آتش روحانی آتش جسمانی سے تیز تر ہے۔ عزیزم، جب تجھے تینوں قسم کی آگ سے آگاہی اور شناخت ہو چکی تو اب یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ آگ جسمانی اس روحانی آگ سے کہیں تیز تر ہوتی ہے جو جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ جسم تو اس وقت تک درد و الم کا پتہ نہیں دیتا ہے جب تک اس آگ کا اثر جان و دل تک نہ پہنچے، اس لیے کہ جسم کا درد جان تک پہنچ کر ہی بڑھتا ہے۔ بس وہ آگ اور وہ درد جو جان کے اندر سے باہر نکلے، لا محالہ وہ عظیم تر ہے، اور یہ آگ جو دل و جان کے اندر سے باہر نکلتی ہے یہ بھی باہر سے ہی اندر اثر پذیر ہوتی ہے۔ ہر دکھ، درد اور تکلیف کا باعث ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز کو طبیعت پر مسلط کر دیا جائے جو تقاضائے طبع کے خلاف ہو، اور جسمانی مقتضائے طبع یہ ہوتا ہے کہ اس کی ترکیب برقرار رکھی جائے اور اس کے جملہ اعضاء و جوارے اور اعضاء باہم متحد و مجتمع ہو۔ چنانچہ عمل جراحی کے سبب جب یہ اعضاء کاٹ کر الگ الگ کر دیے جاتے ہیں تو یہ عمل متقاضائے طبع نہیں ہوتا، اسی تضاد کا ظہور دکھ اور تکلیف کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپریشن سے اعضاء ایک دوسرے سے الگ کر دیے جاتے ہیں اور پھر ہر عضو الگ الگ آگ محسوس کرنے لگتا ہے۔ بناء علیہ آگ کی جلن اور بھی زیادہ تکلیف اور دشواری کا سبب بن جاتی ہے، لہذا جو چیز دل کی طبع کے مخالف ہو اگر وہ از خود اس میں جان گزین ہو جائے تو دل کے اندر اس کے باعث ہونے والا درد لازماً زیادہ ہوگا، اور دل متقاضائے طبع معرفت الہی اور دیدار خداوندی ہے، اور اس کی ضد اندھا پن ہے، اور یہی اندھا پن ہی دل پر مسلط ہو جائے تو اس میں جو درد و الم ظہور پذیر ہوگا اس کی کیفیت تصور سے باہر ہے۔ بیمار دل اور درد و الم کی معرفت۔ اگر اس دنیا میں دل بیمار نہ ہوتے تو روحانی اندھے پن کو اسی عالم دنیا میں ہی محسوس کر لیتے، پھر اس کے علاج کی تدبیریں بھی سوچتے، لیکن جیسے ہاتھ پاؤں سردی کی سختی سے سن ہو جائیں تو آگ پر رکھنے کے باوجود تپش محسوس نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی نارمل حالت میں آتے ہیں تو آگ کے قریب کرنے سے بھی جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس طرح لوگوں کے دل اس دار دنیا میں ایسے سن ہو جاتے ہیں کہ موت کی تلخی کے سوا اسے کوئی گرمی نارمل نہیں کر سکتی۔ ہاں، جیسے ہی ان پر موت وارد ہوتی ہے فوراً وہ آگ دل میں سلگنے لگتی ہے، حالانکہ باہر یا کسی دوسری جگہ سے تو آگ نہیں آتی، اسے لوگ از خود ہی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو پہلے ہی انہوں نے اپنے دلوں میں سلگا رکھی تھی، مگر علم الیقین کے نہ ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں کر پاتے تھے۔ اب محشر میں انہیں علم الیقین حاصل ہوا، ہر معاملہ عیاں ہو گیا، مگر اب کیا فائدہ؟ وقت پر کافی ہے قطرائے ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا۔ اگر تم پہلے ہی یقین کر لیتے کہ دوزخ کو دیکھنا پڑے گا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اگر تم علم الیقین سے جان لیتے تو ضرور دوزخ کو دیکھ لیتے۔ سورہ التکاثر۔ یہ آیت مذکورہ بالا آگ جو دل میں لگی ہوگی اس کی موید ہے۔ شریعت محمدیہ علیہ تحیت و ثنا نے روحانی جنت اور جہنم کی جو تشریح و تصویف اچھی طرح بیان کی ہے تو اسی سے ہی لوگ اچھی طرح پہچان لیں اور ذہن نشین کر لیں، مگر ان کی حالت یہ ہے جس سے بھی ان کی حقیقت بیان کی جائے اسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں اور اس کی مشکلات و عظمت کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ جیسے کسی بچے سے کہیں، بیٹا پڑھو، اگر علم حاصل نہ کرو گے تو وراثت سے محروم ہو جاؤ گے اور خوش نصیبی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، مگر وہ تو اس بات کو سمجھنے سے ہی قاصر ہے، اس لیے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مگر اس کے برعکس اگر سختی سے یوں کہا جائے، اگر تم سبق یاد نہیں کرو گے تو استاد تمہیں سزا دے گا، تمہاری خوب گوشمالی ہوگی تو وہ فوراً ڈر جائے گا
اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ استاد کو ان باتوں کا اختیار ہے، تاہم باپ کی وراثت سے ویسے کسی اور طرح بھی محروم ٹھہر سکتا ہے۔ پس بینہ ہی جسمانی دوزخ حق ہے اور مشاہدہ الہی سے محرومیت کی آگ بھی حق ہے۔ جیسے باپ کی ریاست یا وراثت سے محرومی کے بارے میں استاد کی سرزنش کوئی وقت نہیں رکھتی، اسی طرح روحانی دوزخ کے مقابل جسمانی دوزخ کی بھی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ مقابل جسمانی دوزخ نرم اور خفیف سی سزا ہے۔ فصل علماء کرام کی تبلیغ حق ہے۔ عزیز القدر، اگر تو یہ کہنے لگے کہ علماء کرام نے جو کہا اور لکھا تمہاری یہ تمام تر تقریر ان کے برعکس ہے کہ ایسی باتیں تقلید و شنید کے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، عقل و بصیرت کا ان میں کوئی عمل دخل نہیں، تو یاد رکھیے اس قسم کے اعتراضات کا تذکرہ قبل ازیں آ چکا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، نیز ہمارا بیان ان کے نظریہ کے خلاف نہیں۔ البتہ علماء کرام جو عالم آخرت کی تشریح و توضیح کرتے ہیں ان کی تحقیق محض محسوسات سے وابستہ ہے، اس سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکے، اور علماء ظواہر کو روحانیت سے کوئی علاقہ ہی نہیں، یا پھر علم کے باوجود اس کی تفصیل میں نہیں چاہتے کہ عوام کی سمجھ سے یہ چیزیں بلند تر ہیں، اور جسمانی و مادی امور سے متعلق جاننا شرعی تقلید اور شنید کے سوا ممکن ہی نہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت روح کی معرفت کی ایک قسم ہے، اس کے سمجھنے کا راستہ بصیرت اور مشاہدہ باطن ہے، اور اس تک وہی خوش نصیب رسائی حاصل کر سکتا ہے جو اپنے وطن جسمانی کو خیر بات کہہ سکے۔ اس لیے وطن روحانی کے مقابلہ میں وطن جسمانی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے کہ روح جو حقیقتاً اصل انسانی ہے وہی اس کی قیام گاہ ہے، اور عالم دنیا میں جو سفر اسے درپیش ہے وہ وطن اصلی تک رسائی کا ذریعہ ہے، اور اس راستہ میں اسے بہت سی منازل کو طے کرنا ہے، اور ہر ایک منزل کا اپنا ہی جہاں ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس کا پہلا وطن عالم محسوسات ہے، اور اس کے بعد عالم تخیلات، پھر عالم توہمات، اور چوتھا عالم عالم معقولات، اور یہی اس کی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر اپنی حقیقت تک رسائی حاصل ہوتی ہے، جس سے قبل ازیں وہ بالکل بے خبر تھا۔ ان چار عالموں کی تفہیم کے لیے یہ مثال نہایت مناسب رہے گی۔ انسان اور پروانہ۔ انسان محسوسات کی کیفیت میں جب ہوتا ہے تو وہ مثل پروانہ ہوتا ہے جو از خود شمع پر گرتا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں قوت باصرہ موجود ہوتی ہے، لیکن اپنی حفاظت کا شعور نہیں رکھتا۔ وہ اندھیرے سے بھاگتا ہے، روشن دان کا متلاشی رہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ شمع تو یہی روشن دان ہی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اسی پر دے مارتا ہے، نیز آگ سے رنج اٹھاتا ہے، حالانکہ تکلیف اسے یاد ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس کا حافظہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی تخلیات کی قوت تاکہ اس سے ہی کام لے سکے۔ حقیقتاً وہ اس مقام پر ہی نہیں ہوتا کہ اس کا حافظہ اور تخیل معاونت کر سکے، اس لیے وہ بار بار شمع سے ٹکراتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جان پر کھیل جاتا ہے۔ اگر اس میں یادداشت کی قوت یا تخیل کی طاقت ہوتی تو ایک بار ٹکرانے سے دوبارہ اس کی طرف پرواز نہ کرتا، جیسے کہ دوسرے جانوروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اسے ایک بار لاٹھی سے مارے تو دوسری بار لاٹھی دیکھتے ہی بھاگنے لگتا ہے، کیونکہ پہلی مار کی یاد اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ پس پہلی منزل محسوسات سے موسوم ہے، دوسری منزل عالم تخیلات سے عبارت ہے۔ جب انسان اس درجہ میں ہوتا ہے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب تک کسی چیز سے دکھ درد نہ اٹھائے اس سے بچنے کی تدبیر ہرگز نہیں کرتا، البتہ ایک بار تکلیف برداشت کرنے کے بعد دوبارہ اس سے بھاگتا ہے۔ تیسری منزل عالم موہومات سے موسوم ہے۔ جب انسان اس مقام سے فائز ہوتا ہے تو بھیڑ، بکری اور گھوڑے وغیرہ سبھی یکساں ہو جاتے ہیں، یعنی وہم و گمان کے باعث اندیکھے مصائب سے خوف زدہ رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ان سے تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی بھیڑ نے بھیڑیے اور گھوڑے نے شیر کو کبھی بھی نہ دیکھا ہو، پھر بھی دیکھتے ہی بھاگتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں، مگر گائے، اونٹ اور ہاتھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کبھی نہیں بھاگتے، حالانکہ وہ ان سے قد و قامت اور شکل و صورت میں بڑے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھنے کا شعور ہے جو فطرت نے ان کے باطن میں ودیت فرمایا ہے،
جس کے باعث وہ اپنے اپنے دشمن کو پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ اس شعور اور احساس کے ہوتے ہوئے بھی اسی چیزوں سے اراض نہیں کر سکتے جو مستقبل میں ان کے سامنے آنے والی ہوں۔ اس لیے یہ مقام چوتھی منزل کا ہے جو عالم معقولات کی منزل کہلاتی ہے۔ جب انسان معقولات کی منزل کو پا لیتا ہے تو جملہ حیوانات و بہائم سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام آتا ہے جسے حقیقتاً عالم انسانیت کی پہلی منزل میں داخل ہونا سمجھتے ہیں۔ یہاں پر انسان کو ایسی اشیاء دکھائی دیتی ہیں جو محسوسات، تخیلات اور عالم موہومات کی منازل سے بلند تر ہوتی ہیں، اور ان تینوں کو عالم معقولات میں گزر تک نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان ایسے جملہ امور سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو آئندہ واقع ہونے والے ہوتے ہیں، اور ان امور کی حقیقت اور روح کو الگ الگ سمجھنے لگتا ہے، اور ہر ایک کی حد اور قیمت اس طرح جان لیتا ہے کہ ان جملہ اشیاء کی حقیقت بھی اس پر کھل جاتی ہے، اور جن اشیاء کا مشاہدہ عالم دنیا میں کیا جا سکتا ہے وہ غیر متناہی نہیں، اس لیے کہ عالم محسوسات میں جو کچھ بھی ہے وہ جسم رکھتا ہے، اور عالم اجسام بلا شبہ متناہی ہیں۔ پھر عالم محسوسات میں قدم رکھنے کے لیے جو صحیح درکار ہے وہ اس سے بڑھ کر ہرگز نہیں جتنی صحیح روئے زمین پر چلنے کے لیے درکار ہے، اور زمین پر تو بلا تردد ہر ایک چل سکتا ہے، لیکن عالم معقولات جو چوتھی منزل ہے اس میں گامزن ہونا تو فقط حقائق کی روح اور امور کی حقیقت کے لیے ہوتا ہے، جو پانی کے اوپر چلنے کے مترادف ہے۔ جب عالم موہومات میں اس کا تردد کشتی میں ہونے کی مثل ہے، اس لیے کہ اس کا معاملہ مخصوص درجہ تک پانی اور زمین کے مابین ہوتا ہے، اور اسی عالم معقولات کے درجہ سے بلند تر وہ مقام ہے جس پر انبیاء و رسل اور اولیاء کرام فائز ہیں، اور یہی اہل تصوف کی منزل ہے جو ہوا میں اڑنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ سید عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چل سکتے تھے، تو آپ نے جواباً فرمایا ہاں بالکل چل سکتے تھے، بلکہ وہ تو یقین کامل سے ہوا میں بھی پرواز کر سکتے تھے۔ پس انسان کے سفر کی منزل حقیقتاً عالم ادراک میں ہے، وہ چاہے تو فرشتوں کے مراتب کو پالے، گویا کہ بہائم کے آخری درجے سے لے کر فرشتوں کے انتہائی آخری درجے تک سبھی یہ تمام منازل انسان کے عروج و بلندی کی منزلیں ہیں۔ بس یہ تو انسان کی مرضی ہے ذلتوں میں گرا رہے یا رفعتوں کو پالے، اور پھر جہاں اسے یہ بھی خوف طاری ہے کہ کہیں اسفل السافلین میں ہی شامل نہ کر دیا جائے، وہاں یہ بھی احتمال ہے کہ اعلیٰ علیین کے بلند مقام کو بھی پالے، اور اسی امید و بیم کی کشمکش کے بارے ارشاد حق تعالی ہے۔ ہاں البتہ جمادات کے درجہ میں کوئی تبدیلی نہیں، اس لیے کہ وہ بے خبر اور بے خطر ہیں، جبکہ فرشتے پہلے کی اعلیٰ علیین کے مراتب پر فائز ہیں، اور ان کے مقام و مراتب میں تنزل و زوال کا تصور تک نہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں مصروف عمل ہے، اور بہائم تو اولاً ہی اسفل السافلین میں شمار ہوتے ہیں، عروج و ترقی سے انہیں کوئی علاقہ نہیں، لہذا خطرہ تو صرف انسان کو ہی ہے جو بہائم اور ملائکہ کے درمیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ترقی کی راہ پر گامزن ہو تو ملائکہ سے بھی آگے بڑھ جائے، اور اگر تنزلی و زوال کا شکار ہو تو بہائم کو بھی پیچھے چھوڑ جائے۔ یہ بہائم کی مثال بلکہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ بار امانت کے متحمل ہونے کا یہی مفہوم ہے کہ انسان نے بڑی خطرناک ذمہ داری کو اپنے سر لیا، بس ایسی صورت میں امانت کا بوجھ اٹھانے کا حوصلہ کسی اور کو ہو ہی کیسے سکتا ہے۔ اس طویل بحث کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تو نے کہا اس سے قبل بیشتر لوگوں نے یہ بات اس طرح نہ کہی، تاکہ تجھے پتا چلے کہ ایسے کہنا تو کوئی غیر معمولی اور تعجب خیز بات نہیں، کیونکہ مسافر ہمیشہ مقیم کے برعکس ہی ہوتا ہے، حالانکہ زیادہ تر لوگ تو مقیم ہوتے ہیں اور مسافر کم، اور ان مسافروں میں سے بھی جو محسوسات اور تخیلات کی ابتدائی منزل میں ہی اٹک جائے اور اسے ہی اپنا ٹھکانہ ٹھہرائے، اس پر حقیقت کار اور روحی امور کبھی منکشف نہیں ہو سکتے، اور وہ روحانی بن ہی نہیں سکتا، اسے روحی امور اور احکام روحانی کا شعور تک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تفصیل و تشریح
किताबों में भी कम ही पाई गई है। बस मारिफत आखिरत की इतनी सी तशरीह पर ही हम इक्तिफा करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बयान अवाम की समझ से बालातर है। बल्कि मुमकिन है बहुत से लोग इस बयान को समझने से भी कासिर हों, और हकीकत हाल तो अल्लाह ही जानता है। फसल बेवकूफ बेबसीरत हैं। बहुत से बेवकूफ ऐसे पाए जाते हैं कि उनमें बसीरत के राज़ो इसरार जानने और पहचानने की हिम्मत ही नहीं होती, और ना ही उन्हें शरीयत से यह तौफीक मिलती है कि वो शरीयत से इस्तिफादा करके रूहानी उमूर से आगाही हासिल कर सकें। इसी बिना पर वो उमूर आखिरत से हैरत ज़दा रहते हैं और शक्को शुबा से मगलूब होते हैं। फिर इसका लाज़िमन नतीजा ये निकलता है कि उन पर ख्वाहिशात नफ्सानियाँ सवार हो जाती हैं, और फिर उनकी तबीयत को यही बात राह सिखाती है कि वो उसे तस्लीम न करें, और फिर हकीकतन गलबा शहवत के सबब आखिरत से मुनकिर हो जाते हैं, और फिर यही इनकार उनके बातिन में जाहिर होने लगता है। जबकि शैतान तो ऐसे लोगों की गात में हमा वक्त मसरूफ कार रहता है। इसी बिना पर वो बड़े बेबाक हो जाते हैं और तसव्वुर कर लेते हैं कि दोज़ख की जो भी सिफ्त बयान की जाती है वो महज खौफ मुसल्लत करने के लिए होती है। ऐसे जो जन्नत के औसाफ बयान किए जाते हैं, इसकी भी हैसियत महज उशवा की सी है, बाजार कुछ नहीं। बस इसी सबब से शहवत के असीर होकर रह जाते हैं और शरीयत इख्तियार करने से रुक जाते हैं, बल्कि आमिलाने शरीयत को बचश्मे हकारत व हमाकत देखते हुए उनसे नफरत करते हैं और कहते हैं ये तो महज बोरी में बंद हैं और दीवाने हैं। बस ऐसे अहमकों को कैसे कुव्वत नसीब होगी कि वो कोई बात समझ सकें और दलाइलो बराहीन से उन इसरार और रमूज को मालूम करने की तरफ रागिब हों। बस ऐसे शख्स को गुफ्तगू की दावत दी जाए, नेज़ किसी जाहिरी बात में गौर व फिक्र की तरगीब देकर उससे दरियाफ्त करें कि अगर तेरा गालिब गुमान यही है कि 1,24,000 अंबिया मुरसल अलैहिमुस्सलाम और तमाम उलमा, हुक्मा और औलिया कराम जो कहते और करते रहे हैं तमाम तर गलत और वो महज मगरूर थे, मगर बावजूद ऐसी हमाकत और ऐसे गुरूर के तूने इन्हें पहचान लिया कि वो गलती पर थे, तो आखिर ये भी तो मुमकिन है कि तू आज खुद गलती में मुब्तला हो और मगरूर भी, और हकीकतन तू ही झूठा और गलती का पुतला है, क्योंकि लाखों पाकीज़ा इंसानों को झूठा और अहमक करार देने वाला कभी राह रास्त पर नहीं हो सकता, इसलिए कि आखिरत की हकीकत को तू समझ न पाया, और ना ही रूहानी अजाब के मानी तेरी अकल में आए, और ना ही आलम महसूसात से रूहानियत की मिसाल समझ सका। फिर भी अहमक अपनी गलती तस्लीम करने पर आमादा नहीं, अलबत्ता इसी बात पर जिद करता है कि मैं तो 2 को 1 से ज्यादा करार देता हूँ, और बस यही दुरुस्त है। बैना ही इस बात का कायल हो कि रूह की कोई हकीकत नहीं, जब हकीकत ही नहीं तो उसे बका भी हासिल नहीं, लिहाजा जिस्मानी और रूहानी किसी भी किस्म की राहत और तकलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस समझ लें कि ऐसे शख्स की तबीयत बिगड़ चुकी है और उसे किसी अच्छाई की उम्मीद रखना इबस है, इसलिए कि वो यकीनन उसी ग्रोह में शामिल है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने यूं आगाह फरमाया है, मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर तुम इन गुमराहों को राह रास्त की तरफ बुलाओगे फिर भी ये राह रास्त पर हरगिज हरगिज नहीं आएंगे। सूरह अल-कहफ। बिलफर्ज अगर वो यूं कहे कि को मैंने इन उमूर के नामुमकिन होने की तहकीक नहीं की, और हो सकता है कि ये मुमकिन हो, लेकिन बैद ज़मकान भी तो लाज़मन है, और जब मुझे इनकी हकीकत की खबर नहीं और मेरा पुख्ता अकीदा भी नहीं, तो ये तसव्वुर मेरे दिल पर गलबा नहीं पा सकता, तो महज तसव्वुराती बिना पर मैं अपने आप को ताहीने हयात ज़ुहद व तक़वा की हवेली में क्यों बंद रखूं और लज़्ज़ात व राहत से महरूम रहूं। ऐसी सूरत में हम उससे कहेंगे कि जब तूने इतना तस्लीम कर लिया कि इसकी अमकानी सूरत पाई जा सकती है, तो अज़रुए अकल तुझ पर वाजिब है कि तू शरीयत की राह पर आए, क्योंकि जब खतरात भयानक और बड़े हों तो उसके मामूली से तसव्वुर से भी भागना पड़ता है। मिसाल के तौर पर यूं समझिए कि तू खाना खाने लगा ही था कि किसी ने आकर सिर्फ इतना कह दिया कि इस खाने में सांप ने मुंह डाला है, तो तुम सुनते ही उससे हाथ उठा लोगे, बावजूद कि तुमने सांप को खाने में मुंह डालते देखा नहीं, हालांकि तुम्हारा ये फेल महज गुमान पर मबनी था।
हालांकि गुमान तो ये भी किया जा सकता था कि उसने झूठ बोला होगा ताकि तू खाना ना खाए और वो खाना उसके हाथ लगे, लेकिन तूने सच तो महज इसलिए मान लिया है कि उसकी बात में सच्चाई का इम्कान था। फिर तू अपने आप को कहने लगा, अगर ना खाऊं तो भूख की तकलीफ उठानी पड़ेगी, मगर भूख की तकलीफ जहरीला खाना खाने से बेहतर है, क्योंकि अगर खाऊं तो मुमकिन है उसने सच कहा हो और मैं मारा जाऊं। बैना ही अगर तू बीमार है और तुझे खतरा मौत है, कोई तावीज लिखने वाला उस वक्त तुझे कहे कि मुझे तुम चांदी का एक सिक्का दे दो, मैं तुझे एक तावीज और नक्श दूंगा कि तुझे फौरन सेहत हो जाएगी, अगरचे तेरा गालिब गुमान यही हो कि तावीज को सेहत से क्या ताल्लुक, लेकिन अमलन तू यही समझेगा कि मुमकिन है ये बात दुरुस्त हो, लिहाजा एक सिक्के चांदी की वक़्त ही क्या है, लिहाजा तू तंदुरुस्ती के गुमान पर ही उसे सिक्का देकर तावीज हासिल करने पर आमादा हो जाएगा। इसी तरह अगर तुझे कोई नजूमी कहे कि जब चांद फला मंजिल पर पहुंचेगा तू फला कड़वी दवाई इस्तेमाल करेगा तो सेहतमंद हो जाएगा, बस नजूमी के कहने पर तू कड़वी दवाई को पीने पर तैयार हो जाएगा और तेरा यही गुमान होगा। मुमकिन है ये सही कह रहा हो, और अगर बिलफर्ज झूठ ही कह रहा है तो फिर भी इतनी सी दवा की तकलीफ का बर्दाश्त करना कौन सी बड़ी बात है। तो फिर अच्छी तरह समझ ले कि किसी साहिब अक्लो होश के नजदीक 1,24,000 अंबिया और रसूल की कही हुई बातें और उन पर तमाम हुक्मा, उलमाए कराम और औलियाए अल्लाह का मुत्तफिक होना तवीस नवीस और नजूमी के कौल से तो किसी तरह भी कमतर नहीं हो सकती। इसलिए कि जब इन लोगों की बातें मामूली सी तकलीफ के बदले इसलिए बर्दाश्त कर लेता है कि बहुत बड़ी तकलीफ से निजात मिल जाएगी, और ये मामूली सी तकलीफ और थोड़ा सा माली नुकसान बड़ी तकलीफ और ज्यादा नुकसान के मुकाबले में तो कोई कदर कीमत नहीं रखता। बिनान अलैहि इसी तरह अगर कोई हिसाब लगाए कि हयात दिनीवी हयात उखरवी के मुकाबले में क्या है, तो उसे आज खुद मालूम हो जाएगा कि यहाँ थोड़ी सी तकलीफ का बर्दाश्त कर लेना उस अजाब असीम के मुकाबला में कहीं अच्छा है, जिसके मुतल्लिक कम अज कम इतना तो यकीन रखता है कि मुमकिन है वही बातें दुरुस्त हों जो वो कहते चले आए हैं, और वाकयातन मुझे अबदी अजाब हो सकता है। बिलफर्ज अगर ऐसा ही हुआ तो फिर मैं क्या कर सकूंगा, और चंद रोजा दुनीवी आराम और राहत जो वहां जाने तक खत्म हो चुका होगा मुझे क्या फायदा पहुंचाएगा। अबद के मानी ये है कि अगर तमाम जहां को बाजरे या कंगनी या इनसे भी छोटे दानों से तमाम जहान को भर दिया जाए, फिर किसी परिंदे को कहे कि हजार हजार साल बाद एक एक दाना इस ढेर से ले जाया कर, और वो ऐसे ही करता रहे यहाँ तक कि ये तमाम दाने अरबों खरबों साल बाद खत्म कर डाले, तो भी अबद में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। बस इतने लामतनाही अरसे तक मुसाइबो अलाम के अजाब में मुब्तला कैसे रहा जा सकता है, अगरचे वो अजाब रूहानी हो या जिस्मानी। लिहाजा दुनिया की उम्र आखिरत की उम्र के मुकाबला में क्या हैसियत रखती है। लिहाजा कोई भी अक्लमंद ऐसा नहीं हो सकता जो इस हकीकत पर गौर व फिक्र करने के बावजूद भी ना समझ पाए कि एहतियात का रास्ता इख्तियार करना ही अच्छा और बेहतर है, और इतने अजीम खतरात से बचाव की सूरत निकालना उस पर लाजिम है, अगरचे उसे कितने ही तकलीफ का सामना करना पड़े, गो वो गुमान पर ही मबनी क्यों ना हो। इसलिए कि दुनियावी ताजर बगर्ज़ तिजारत समंदरों का सफर करते हुए दूर दराज ममालिक और मुकामात की तरफ निकल पड़ते हैं, और उन्हें ऐसे सफरों में बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ता है, और उनका ये तमाम तर सफर महज गुमान की बिना पर होता है, और उन्हें कतन मालूम नहीं होता है हमें इस तिजारत से नफा ही हासिल होगा, मगर उन्हें कमजोर सा गुमान कहां कहां लिए फिरता है। बस अगर तुझे अपनी जात से कदरे मोहब्बत और हमदर्दी है तो एहतिमाल और गुमान पर ही राह शरीयत को अपना ले। चुनाचे ऐसी ही सूरत पर एक दिन हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बेदीन मुल्हिद से मुनाज़रा हुआ, तो उसके जवाब में आपने फरमाया, अगर मामला वैसे ही है जैसे तू कहता है तो फिर तुम और हम बच जाएंगे, और अगर वैसे हो जैसे मैं कह रहा हूं तो फिर हम बच जाएंगे, लेकिन तू पकड़ा जाएगा और हमेशा हमेशा अजाब में मुब्तला रहेगा। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस अंदाज में कलाम करना उस मुल्हिद की कज फहमी की बिना पर था, इसलिए नहीं था
کہ آپ کسی شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس ناسمجھ اور نادان کو راہ راست پر لانے کے لیے طریقہ تفہیم اس کے لیے مفید تر ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔